7ویں صدی عیسوی میں اسلام اور مسلمانوں کی کمان خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ کے ہاتھوں میں تھی۔ موجودہ سندھ سے لے کر اسپین تک مسلمان اپنی سرحدیں بڑھا چکے تھے اور کاروبار بھی۔ عرب تاجر کاروبار کے لیے سمندری راستے سے ہندوستان اور سری لنکا کے ساتھ کاروبار کرتے آ رہے تھے۔ عرب تاجر مسالے، چندن، قیمتی پتھر، ہاتھی دانت، ریشمی کپڑے عرب بازاروں تک پہنچاتے تھے۔ بدلے میں عربی تاجر گھوڑے، کھجور، اونٹ، کانچ کے برتن اور سونے چاندی کے سکے لے کر ہندوستان آتے تھے۔ لیکن اسی سمندری کاروبار کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عرب اور سندھ کے درمیان کے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سری لنکا کے راجہ نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کچھ تحفے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو لے کر ایک جہاز عرب روانہ کیا۔ جب یہ جہاز سندھ کے قریب دیول کے علاقے میں پہنچا تو سمندری لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، جہاز کا مال لوٹ لیا اور کئی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ جب اس حادثے کی خبر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے سندھ کے حکمران راجہ طاہر سے مانگ کی کہ وہ لٹیروں کو گرفتار کر کے عورتوں اور بچوں کو رہا کرایا جائے۔ لیکن راجہ طاہر نے جواب دیا کہ سمندری لٹیرے ان کے اختیار میں نہیں ہیں اور وہ اس حادثے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن حجاج بن یوسف اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ حجاج بن یوسف کا ماننا تھا کہ اگر راجہ طاہر سندھ کا حکمران اپنے سمندری علاقے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے پہلے بات چیت اور ڈپلومیسی کا سہارا لیا، لیکن جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس نے فوجی کارروائی کا فیصلہ کر دیا۔ شروعات میں حجاج نے سندھ کی طرف 2 چھوٹے لشکر بھیجے، مگر دونوں لشکر ناکام رہے۔ ان 2 شکستوں کے بعد حجاج نے ایک ایسے نوجوان سپہ سالار کو بھیجا جس کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ اس نوجوان سپہ سالار کا نام تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھا۔ حجاج بن یوسف کو اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سندھ جیسے مشکل مہم پر محمد بن قاسم کو بھیجا گیا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جس نے سندھ، برصغیر اور اسلامی تاریخ تینوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ محمد بن قاسم اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ مکران سے ہوتا ہوا سندھ کے قریب دیول پہنچا۔ دیول کے قلعے پر حملہ آسان نہیں تھا۔ محمد بن قاسم نے بڑی بڑی منجنیقیں تیار کروائی جس کی مدد سے دیول کے قلعے پر رات دن پتھروں کی بارش کروائی گئی۔ قلعے کی دیوار جب گری تو محمد بن قاسم کی فوج نے اندر داخل ہو کر دیول پر قبضہ کر لیا۔ دیول کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شہر میں اپنا انتظامی نظام قائم کیا۔ اس کے بعد اس نے سندھ کے دوسرے اہم شہروں کی طرف اپنا رخ کیا۔ نیرون، سیوستان اور سیسم جیسے کئی علاقوں نے یا تو بنا جنگ کے صلح کر لی یا پھر تھوڑے مقابلے کے بعد عرب فوج کے قبضے میں آ گئے۔ لیکن محمد بن قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ اصل مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور مقصد تھا ان عورتوں اور بچوں کو بچانا جو سمندری لٹیروں کے قید میں تھے۔ ادھر راجہ طاہر بھی اب پوری تیاری کر رہا تھا کہ کیسے محمد بن قاسم کو سندھ میں آنے سے روکا جائے۔ اس نے اپنے سرداروں کو بلایا، فوجی اکٹھا کی، اعلان کروایا کہ اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ راویر کے میدان میں سندھو ندی کے کنارے 2 فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ ایک طرف تھا سندھ کا حکمران راجہ طاہر جس کے پاس بڑی تعداد میں پیدل سپاہی، گھڑ سوار اور جنگی ہاتھی موجود تھے۔ دوسری طرف تھا صرف 17 سال کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم۔ اس کے پاس سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے سپاہی جنگی حکمت عملی میں بہت ماہر تھے۔ جنگ شروع ہوتی ہی دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کے ٹکرانے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پورا میدان تھرانے لگا۔ یہ جنگ کئی گھنٹوں تک چلتی رہی۔ دونوں طرف کے کئی سینک مارے گئے، لیکن کسی فوج نے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔ ہر جنگ میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنگ کا پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے، اور اس جنگ کا وہ لمحہ تھا راجہ طاہر کی موت۔ ہوا یوں کہ جنگ کے دوران ایک تیر سندھی ہاتھی پر بیٹھے راجہ طاہر کو آ کر لگا، جس کی وجہ سے راجہ طاہر میدان میں گر گیا اور اس کی وہیں جگہ پر موت ہو گئی۔ راجہ طاہر کی موت کے ساتھ ہی یہ جنگ محمد بن قاسم نے جیت لی تھی۔ اصل معنوں میں جب تک سندھ کا حکمران راجہ طاہر شکست نہیں کھاتا تب تک اس مہم کو کامیاب نہیں سمجھا جا سکتا تھا، لیکن راجہ طاہر کی موت کے بعد یہ مہم کامیاب ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا دروازہ بھی کھل گیا۔
मोहम्मद बिन कासिम का मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि जीते हुए इलाकों में अमन और इंतजाम कायम करना भी था। उसने कई शहरों में नए अफसर तैनात किए और मकामी लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया। जो लोग सुलह के लिए तैयार हुए उन्हें अपनी ज़मीन, कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जारी रखने की इजाज़त दी गई और मंदिरों, इबादतगाहों का भी पूरा एहतमाम किया गया और लोगों से कहा गया कि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिंध में अमन और इंतज़ाम कायम करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपना रुख ब्राह्मणाबाद और मुल्तान की तरफ किया। मुल्तान की फतह के साथ ही सिंध में मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद और ज़्यादा मजबूत हो गई। 711 ईस्वी से 714 ईस्वी तक चली इस मुहिम के दौरान गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही थे, लेकिन 714 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ की मौत के बाद अब इस मुहिम का असल सरपरस्त भी खत्म हो गया था। हज्जाज वही शख्स था जिसने इस पूरी मुहिम की प्लानिंग की थी और हर मोड़ पर मोहम्मद बिन कासिम की मदद की थी। हज्जाज की मौत के कुछ वक्त बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की भी मौत हो जाती है और अब खिलाफत की गद्दी पर बैठते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। कई तारीखदानों के मुताबिक सुलेमान और हज्जाज बिन यूसुफ के दरमियान पुराने सियासी इख्तिलाफ थे। खिलाफत संभालते ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज्जाज के करीबी साथियों को उनके ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम को भी सिंध से दमिश्क वापस बुला लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में तारीख की किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। चचनामाए सिंध के मुताबिक राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा से शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को सजा दी गई। जबकि दूसरे तारीखदान इस कहानी को नहीं मानते, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी और मौत की असली वजह सियासी बदलाव और खलीफा की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जो भी वजह रही हो, इतना तो है कि सिंध को फतह करने वाला और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान का दरवाजा खोलने वाला मोहम्मद बिन कासिम अपनी जिंदगी में 20 या 22 साल जी सका। मोहम्मद बिन कासिम की मौत के साथ ये तारीख का एक ऐसा बाब खत्म हुआ जिसमें सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने वो कुछ किया जो बड़े बड़े सूरमा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। अगर आपको मोहम्मद बिन कासिम की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं तैमूर इलियास। मिलते हैं तारीख की एक और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।